کوئی عقلمندانہ فیصلہ نہیں تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو بین کر دیں. تاریخ بھری پڑی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بین کر کے ہمیں یہ فائدہ ہوگا, وہ الٹا نقصان ہوا. ایک طرف تحریک انصاف ہے اور دوسری طرف باقی سیاسی قوتیں یا غیر سیاسی قوتیں بھی کچھ حد تک شامل ہیں. اس کوشش کا ایک حصہ ہے کہ جی ہم بین کر دیں گے. اسٹیپ لیا گیا ابھی ریسنٹلی کہ جناب پی ٹی آئی بین کر دینی چاہیے, اور پی ٹی آئی بین ہو جائے تو جناب ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, اور اناؤنسمنٹس آ جاتی ہیں جسٹ آؤٹ آف دا بلو, اور ٹی وی پہ آ کے جناب اناؤنسمنٹ شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب پی ٹی آئی بین ہو جائے گی اور ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے. اور اس کے فوراً ہی بعد جناب یہاں پہ پیپلز پارٹی بھی اپنی ریزرویشنز شو کرنی شروع کر دیتی ہے, جماعت اسلامی بھی شو کرنی شروع کر دیتی ہے اپنی ریزرویشنز, اینڈ دیر آر سو مینی ادر پارٹیز جو فوراً ہی آ کے ٹی وی پہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم سے تو کوئی انہوں نے مشاورت ہی نہیں کی, ہم سے تو ڈسکس ہی نہیں کیا گورنمنٹ نے, اور یہ خود ہی جناب یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بین کر دینا چاہیے. ڈونٹ یو تھنک اٹ واز اے ہیزارڈ ڈیسیژن؟ صرف ہیزارڈ نہیں تھا, میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی عقلمندانہ فیصلہ نہیں تھا, کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو بین کر دیں. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بین کرنے کی کوشش کی گئی, اور بجائے کہ وہ جو اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے اس وقت کے اتھارٹیز کہ جی بین کر کے ہمیں یہ فائدہ ہوگا, وہ الٹا نقصان ہوا. اور یہاں بھی یہی ہونا تھا. پہلی تو بات ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں سرے نہیں چڑھنا تھا اس نے, کیونکہ سپریم کورٹ میں جانا ہے. پہلے پولیٹیکل لوگوں نے اگری کرنا تھا, جو نہیں کرنا تھا. میرا خیال میں کوئی بھی اپنے ماتھے پہ یہ داغ نہیں لینا چاہتا کہ جی ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے میں حصہ داری کی, اور اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کبھی بھی میرا خیال ہے اس سے اگری نہیں کرے گا. تو یہ تو نان سٹارٹر ہے رائٹ فرام دا بگننگ. سو مطلب کہ یہ پھر مطلب کہ اس کیا مطلب کہ واٹ ایگزیکٹلی ور دے تھنکنگ when they came up with this decision؟ اور وہ بھی آ کے ٹی وی پہ ایک تو ہوتا ہے نا بیٹھ کے ابھی گل کر لینی, اور کہیں سے سٹوری لیک آؤٹ ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے جناب آپ ٹی وی پہ آ کے پراپرلی جناب پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور کھل کے کہتے ہیں نہیں جی ہوں اسی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے, پہلے ایک بندہ آتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے, اور اسی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے جناب پی ٹی آئی نو بین کر لینا ہے, اسی کرنے سے تیار بیٹھے ہیں جناب, کر لیتا ہے, ڈیسیژن ہو گیا ہے. اور مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹیٹ میں آپ اس قسم کے ڈیسیژنز لیں اور اس کے فوراً بعد ہی گھنٹے بعد ہی دوسری پارٹیز جو آپ کے الائز ہیں وہ آپ کے بولنا شروع کر دیں ٹی وی پہ, نہیں جی ساڈے نال تو ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. تو یہ اس طرح مشکل نہیں ہو جاتا اسٹیٹ کو رن کرنا؟ نہیں, مشکل سے بڑھ کے دیکھیں نا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تجزیہ کیا ہے کہ یہ کیوں انہوں نے یہ کیا. کیونکہ یہ ایکچولی جو پاکستان کے اندر جو ایک ڈیوائیڈ ہے, ایک طرف تحریک انصاف ہے اور دوسری طرف باقی سیاسی قوتیں یا غیر سیاسی قوتیں بھی کچھ حد تک شامل ہیں, ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی تو کوشش جو ہے وہ یہ جو اس کوشش کا ایک حصہ ہے کہ جی ہم بین کر دیں گے. دوسرا یہ میرا خیال ہے کہ ایک اپنے جو ان کے خاص ہارڈ لائنرز ہیں ان کی پارٹی میں, یا ان کو خوش کرنے کے لیے روز کہہ دیتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دیکھیں تحریک انصاف اچھی ہو یا بری ہو, لیکن اس کا مقابلہ سیاسی طور پہ کرنا ہے سیاسی جماعتوں نے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم بین کر دیں گے, اس سے ملک کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, ٹینشن ختم نہیں ہوگی, اسٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں آئے گی, اور اسٹیبلٹی کے بغیر جتنے ہمارے مسائل ہیں ان کا ہم حل جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور ایک مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ دیٹ ویری ڈے میں نے اس کو ایک انالیسس کیا تھا, شاید آپ اس سے اتفاق کریں میں جو کہ آپ میرے خیال میں کر رہے ہیں. وہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھا دیتا ہوں جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ڈیسپریٹ موو ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ایز ایف دے ایگزاسٹ کر چکے ہیں اپنے سارے کارڈز اور اپنی ساری آپشنز جو ہیں ایگزاسٹ کر چکے ہیں, اور وہ سارے وہ اس قسم کا ڈیسیژن لے رہے ہیں وچ از لائک ایبسلیوٹلی رانگ, اٹ ول بیک فائر. وہ ذرا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیجیے, میں وہ دکھانا چاہوں گا, دکھائیے جی. اس وقت یہ ڈیسیژن لینا حکومت کی طرف سے کہ جناب وی ول گو فار دس تھنگ, پی ٹی آئی کو بین کر دیں گے, دس سیمز ٹو بی اے ڈیسپریٹ موو. دس از اے ڈیسپریٹ موو ہوتی ہے یہ بالکل. جس وقت آپ کے پاس سارے کارڈز آپ کے ختم ہو جائیں تو پھر آپ اس قسم کی مووز کرتے ہیں. سو اٹ واز اے ڈیسپریٹ موو شفقت صاحب. ایبسولوٹلی, اور ڈیسپریٹس کے سے بھی دو ہاتھ آگے تھی.
اور یہ ڈیسپریٹ کے علاوہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نون لیگ کی خاص طور پہ خواہش ہے کہ جو ملک میں ایک اس وقت ڈویژن ہے یا جس کو انگریزی میں پولرائزیشن کہتے ہیں یا ایک اتفاق کی کمی ہے کہ اس پولرائزیشن کو مزید بڑھایا جائے کیونکہ یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. اگر پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی ڈائلاگ شروع ہو گیا, اگر کوئی ایسی بات شروع ہو گئی کہ جی ہم نے آگے بڑھنا ہے اور یہ اب جو اس وقت چپکلش ہے یا جو جھگڑے ہیں یا لڑائیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے, تو یقیناً اس میں معاہدے میں پہلا کام تو یہ ہوگا کہ دوبارہ الیکشن ہو, یا کم از کم جو یہ الیکشن ہوا ہے اس کی صحیح طرح کی تحقیقات ہو. تو وہ تو ایک ایسی گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی جس کا مینڈیٹ نہ ہو ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کے تو قریب بھی نہیں تھے میجورٹی کے وہ.